بات ہی یہ ہے حقیقت کہ وہ اپنے جملے میں امتیاز بھائی دیکھنا اس کو کیا بولا، میں تب سن رہا تھا، پھر کالز آئی ہیں، وہ اپنے جملوں کے اندر بڑے لگے لپٹے انداز کے اندر نا روایات میں تو ایسے سرسری روایات، تمہارے ماموں کی بات کو روایت نہیں کہتے، آقا دو جہاں فدا ہو ابی و امی کی زبان مقدس سے نکلنے والے موتیوں کو احادیث صحیحہ کہتے ہیں. تو اتنا ہلکا سمجھتا ہے؟ کمال ہو گیا یار. جیڑا اٹھتا ہے اور آ کے جفا مار، جیڑا اٹھتا ہے آ کے جناب گلے میں پائے گا. یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کچھ کہ حدیث کا مقام کیا ہے قرآن کی ترجمانی میں، عقائد کی ترجمانی میں اور تعبیر میں. جزاک اللہ امتیاز بھائی. جی عامر بھائی جزاک اللہ خیر. اور عامر بھائی دیکھیں، میں ایک اس پہ ایک اور بات یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ ہمارے ماشاءاللہ علامہ صاحب بھی موجود ہیں، وہ اس میں ہماری مزید رہنمائی کر دیں گے. عامر بھائی جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے نا قرآن تو یہ کہتا ہے، اس فکرے کے کوئی معنی نہیں ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن کا جو میرا فہم ہے وہ یہ ہے، یا قرآن کا جو فلاں کا فہم ہے وہ یہ ہے، یا قرآن سے جو صحابہ کا فہم. یہ جو جملہ ہے نا قرآن تو یہ کہتا ہے، بھئی یہ تو جملہ خوارج والا ہے. خوارج نے جب وہ جسارت کی تو وہ قرآن کوٹ کرتے تھے، پھر قرآن حکم ہے، قرآن سے تفسیریں کر کے انہوں نے نعوذ باللہ بڑی باتیں انہوں نے کر دی. تو بھائی ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی آدمی یہ کہنا قرآن تو یہ کہتا ہے، یہ جملہ غلط ہے. اسے کہنا پڑے گا قرآن کا فہم. اب آگے وہ وضاحت کرے کہ قرآن سے کس کا فہم، اس کا فہم، صحابہ کا فہم، سلف صالحین کا فہم، کس کا فہم. تو قرآن ایک متن ہے جس کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، اس کے کچھ اصول ہیں. اب اگر ایک آدمی کے کوئی اصول ہی نہیں ہے، بتائیں اس سے ہم کیا بات کریں. جی علامہ صاحب. علامہ نہ صاحب. بالکل جی امتیاز بھائی، آپ نے جو بات رکھی ہے نا، دیکھیں خود اسی قرآن کے اندر کمال یہ ہے، اسلام کا کمال کیا ہے. یہ بالکل آیت بھی لگا دی ڈار صاحب نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہ ساتھ ساتھ ویژولز بھی دیتے رہتے ہیں تاکہ ٹک ٹاک بورنگ نہ ہو، اور ماشاءاللہ یہ حرکت میں برکت کے مترادف ماشاءاللہ کام کرتے رہتے ہیں. دیکھیں خود قرآن کے اندر جب یہ چیز ہے، یہاں مسلمانوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے. میں نے امتیاز بھائی قریباً 2 سال پہلے یا 1.5 2 سال پہلے 2 ایپیسوڈز کیے تھے، انکار حدیث از اے روڈ ٹو ایتھزم. یہ یاد رکھیں کہ جو بندے بھی اس وقت اسلام چھوڑ کر ملحد بنے ہیں، ان کے پیچھے ایک بڑا جو ہائی وے ہے نا، جس ہائی وے پر وہ چڑھے تھے، وہ انکار حدیث ہے. اب انکار حدیث کا رستہ ہی الحاد کی طرف جاتا ہے. احادیث صحیحہ کا منکر، احادیث صحیحہ کا، اور حجیت حدیث کا مطلق انکار، یہ قرآن کا انکار ہے. اب مرضی ہے کہ بلا واسطہ سمجھنا ہے یا بالواسطہ، یہ ہم ثابت کر چکے ہیں. وہ پروگرام میں نے 2 ایپیسوڈ کیے تھے، انکار حدیث اور روڈ ٹو ایتھزم. پہلے ایپیسوڈ میں نے وہ مقدمہ رکھا تھا، اور دوسرے ایپیسوڈ میں کچھ اعتراضات تھے جو بنیادی زبان زد عام ہے منکرین حدیث کے احادیث کو لے کر اور قرآن کو لے کر جو وہ بیانیہ کھڑا کرتے ہیں، اس کو کور کیا. تو خود قرآن کو اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ اسلام نے، یا قرآن کتاب کا، اللہ کے کلام کا خاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑا، اس کے فہم کو کہ لکھی پڑی بات ہے، اب جو اس سے جو مرضی مطلب لینا چاہے نہ. یہی وجہ ہے کہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور غالباً سنن ترمذی کے اندر بھی اس کا ایک طرق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من فسر بالقرآن، من فسر القرآن بالرأی، جس نے رائے کے مطابق قرآن کی تفسیر کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. کچھ کہتے ہیں اس کی سند کمزور ہے، مگر دوسرے طرق اور دوسرے جو معانی ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے تو بات صحیح بیٹھتی ہے. کہ جس کسی نے قرآن کی ایسی تفسیر کی جو اپنی رائے سے کھڑا کر دیا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. ٹھیک ہے نا. قرآن کی تفسیر خود قرآن نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول پر یہ نازل ہوا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ جو نازل ہوا ہے اس کی تبیین کر دیں. اب یہ صاف ہے کہ جو نازل ہوا ہے اس میں اور تبیین میں فرق ہوگا. فرق سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کو کانٹرڈکشن، فرق سے مراد یہ ہے کہ وہ اضافی ایک چیز ہوگی، تبیین.
تبیین ایسی چیز کی جاتی ہے جس کی تبیین یا بیان کی ضرورت ہو. لہذا قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے. 23 سال تک آپ نے لوگوں کو قرآن سکھایا، سمجھایا، اس پر عمل کروایا. کیا کوئی بندہ اس زمین کے اوپر اس کا انکار کر سکتا ہے؟ تو لہذا یہ بڑا حساس معاملہ ہے. اسی لیے میں یہ بار بار امتیاز بھائی سے بھی اس دن بات ہو رہی تھی اور میں یہ پبلک میں بھی کہنا چاہتا ہوں، حجیت حدیث کے مطلق منکر کو میں اپنی تحقیق کے مطابق، حالانکہ میں مفتی نہیں، حالانکہ میں کوئی عالم دین نہیں، رائے ہے نا، رائے میں اپنی رائے دینے لگا ہوں. میری ذاتی رائے میں، نجی رائے میں، جو کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میری نجی ذاتی رائے کے اندر حجیت حدیث کا مطلق منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے. بہت شکریہ.